نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح لبرل ادارے یعنی لبرل انسٹیٹیوشنز، اور ہمارا آج کا عنوان ہے ادارہ خاندان۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا تخلیق کردہ، اپنا وضع کردہ نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ڈائلیکٹیکل لبرلزم براہ راست پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ حضرات کے سامنے اس کے 15 ارکان کی وضاحت کر چکا ہوں، اس کے 5 عدد پوشیدہ ارکان کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی طرح میں آپ حضرات کے سامنے لبرل ٹرمز، لبرل اصطلاحات کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، اور اب آپ حضرات کو یہ بتا رہا ہوں کہ لبرل انسٹیٹیوشنز، لبرل ادارے کون کون سے ہیں۔ یہ وضاحت میں کر چکا ہوں کہ دنیا میں آج تک 5 ہی ادارے کام کر رہے ہیں، 5، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ بات واضح طور پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں اس وقت 5 اداروں سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ 5 ادارے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلا تو خاندان ہے، دوسرا تعلیم ہے، تیسرا سیاست ہے، چوتھا معیشت، اور 5واں مذہب۔ یہ 5 ادارے چل رہے ہیں۔ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اور آگے کو بڑھتی ہوئی دنیا کو اس وقت مزید اداروں کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو کل والی قسط میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے لیے جو ادارے بنائے ان کی تعداد 13 ہے، اور ان 13 اداروں کا جو ہے آپ حضرات کے سامنے میں ان کے نام رکھتا ہوں۔ پہلا ادارہ ہے خاندان، اور دوسرا ہے تحریم، جو میں نے ادارے بنائے ہیں ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں۔ خاندان پہلا ادارہ، دوسرا تحریم، تیسرا تفہیم، چوتھا تعمیر، 5واں تسخیر، چھٹا توازن، 7واں تبدیلی، 8واں تخلیق، 9واں تکثیر یعنی جمہوری طرز انتخاب، اور 10واں ہے مذہب، 11واں تفریح، 12واں لبرل طرز حکومت، اور 13واں ہے لبرل جدوجہد۔ عزیزان محترم، میں نے اپنے نظریہ حیات میں یہ 13 ادارے بنائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میں ان 13 اداروں کو ذرا ان کا بریف سا سکیچ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلا ادارہ ہے ہمارا ادارہ خاندان۔ تو عزیزان محترم، یہ ادارہ میرے دریافت شدہ یا ڈسکور کردہ فطری قانون تولید سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ جدلیاتی لبرلزم کا یعنی ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا سب سے پہلا ادارہ ہے۔ یہ ایک قدیم معاشرتی روحانی ادارہ ہے۔ جدلیاتی لبرلزم سے پہلے دنیا میں جتنے نظام ہائے زندگی وجود میں آ چکے ہیں، خاندان بطور ایک ادارہ کے ان سب میں موجود رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے کہ خاندان انسان کی نسلی بقا کا ذمہ دار ہے۔ اگر خاندان ہی نہیں تو باقی ماندہ تمام اداروں کی اہمیت و افادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا خاندان کی تعریف، کہ خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے، خاندان ادارہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ پہلے خاندان کی تعریف سنیے، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ادارہ خاندان کی تعریف کیا ہے۔ تو خاندان کی تعریف یا ڈیفینیشن یہ ہے کہ میاں بیوی اور ان کے بچوں کا گروپ خاندان کہلاتا ہے۔ اب آگے سنیے ادارہ خاندان کی تعریف، کہ ادارہ خاندان کی تعریف کیا ہے۔ تو ادارہ خاندان کی تعریف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد افراد یعنی خاوند، بیوی، بچے، ان کا وہ گروہ جو ازدواجی اور خونی رشتوں میں آپس میں جڑا ہوا ہو۔ 2 یا 2 سے زائد افراد یعنی خاوند، میاں، بیوی اور بچوں کا گروہ جو ازدواجی اور خونی رشتوں میں آپس میں جڑا ہوا ہو، سب افراد ایک ساتھ رہتے ہوں، انسان کی نسلی بقا کے ذمہ دار ہوں، اور نسلی بقا سے متعلق لبرل اقدار اور سماجی معمولات یعنی سوشل نارمز کا علم مہیا کریں۔ یہ ہے ادارہ خاندان کی تعریف۔ دوبارہ سن لیں ادارہ خاندان کی تعریف، کہ 2 یا 2 سے زائد افراد، خاوند، بیوی اور بچوں کا گروہ جو ازدواجی اور خونی رشتوں میں آپس میں جڑا ہوا ہو، سب افراد ایک ساتھ رہتے ہوں،
انسان کی نسلی بقا کے ذمہ دار ہوں اور نسلی بقا سے متعلق لبرل اقدار اور سماجی معمولات یعنی سوشل نارمز کا علم مہیا کریں، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنی بیوی کو، اپنے خامند کو، اپنے جو آگے نسل چل رہی ہے اس کو یہ علم مہیا کریں۔ ادارہ خاندان کے ذیلی ادارے سنیے، اب یہ ادارہ خاندان کی ڈیفینیشن تھی، اب ادارہ خاندان کے ذیلی ادارے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ادارہ خاندان کے کئی ذیلی ادارے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا ہے نکاح، میاں بیوی اس وقت میاں بیوی بنیں گے جب وہ آپس میں نکاح کر لیں گے، نکاح کے بغیر تو زندگی آزاد زندگی ہوگی، وہ تو اس میں تو میاں بیوی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ ادارہ ہے نکاح، ادارہ خاندان میں سب سے پہلا بڑا ادارہ ہے نکاح، ذیلی ادارہ، یہ ذیلی ادارے ہیں۔ اور دوسرا ذیلی ادارہ ہے ازدواجی زندگی، ان کا اکٹھے رہنا، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھنا، ایک دوسرے کے طرز زندگی کو سمجھنا، بود و باش کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، کیسے رہنا ہے، کیسے برتنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، بیوی نے خامند کے ساتھ، خامند نے بیوی کے ساتھ، باپ نے بچوں کے ساتھ، بیوی نے ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ سب کچھ خاندان سکھاتا ہے۔ اور یہ ازدواجی زندگی میں یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے بچوں کو اور ایک دوسرے کو۔ تو تیسرا ذیلی ادارہ ہے بچوں کی تربیت، اب بچوں کی تربیت بھی ماں باپ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں زندگی کے اصول و ضوابط۔ اور اسی طرح چوتھا ذیلی ادارہ ہوگا خاندان کا طلاق۔ اور بھی کئی ادارے ہیں، میں نے آپ کو ذیلی ادارے 4 عدد بتائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں یہ 13 اداروں کے بارے میں بریف سا سکیچ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آج خاندان کا سکیچ آپ کے سامنے رکھا، کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو دوسرا ادارہ ہے ہمارا ادارہ تحریم، اس کا بریف سا سکیچ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔